وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے اور متفق علیہ یہ حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے مروی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے ماننے والوں کو ایک بات سے آگاہ کر رہے ہیں. حق پر قائم ہونے کے لیے انسانیت کو جو سب سے بنیادی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے علم، اور اس علم کی جو اصل ہے وہ ہے یا اس کا کوئی ذریعہ ہے اس علم کے حق پر ہونے کا، وہ ہے وحی الہی. باقی ساری اس کی فرع ہیں، اس وحی الہی کے تحت آتی ہیں. اس کی جو اصل ہے، بنیاد ہے کسی علم کے حق پر ہونے کی، بلکہ کسی چیز کو، کسی شے کو آپ کو علم کہیں تو فی الحقیقت وہ وحی الہی ہے. اور اس کے اگینسٹ، اس کے مخالفت میں، اس کے متضاد اگر آپ دیکھیں تو انسان کے حق سے ہٹ جانے کا، گمراہ ہو جانے کا وہ کوئی ذریعہ ہے تو وہ جہالت ہے. لہذا جیسا کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے اور جن کو اس نے انبیاء اور رسل کا درجہ دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، جیسا کہ وہ چاہتے رہے ہیں اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، خود اپنے اولین مخاطبین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آل کے لیے، کہ وہ حق پر قائم رہیں، مرتے دم تک مسلم رہیں اللہ رب العزت کے. تو اس کے لیے لا محالہ آپ یہ جانیں گے کہ جب تک علم کے اوپر وہ اقوام، وہ افراد انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر قائم نہیں رہیں گے تو وہ لازمی جہالت اور گمراہی میں حق سے ہٹ جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے. اللہ رب العزت پچھلی اقوام کی گمراہیت کی وجہ بھی یہی بیان فرماتا ہے. جو سورہ آل عمران کی آیت بیان فرمائی ہے، اس موضوع کی آیات اور مقامات پر بھی ہیں. اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت دین اسلام کو انسانیت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے مختص کرتا ہے، متعین کرتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. فرما برداری ہی اصل دین ہے اللہ رب العزت کے ہاں. فرما برداری ہی اصل دین ہے اللہ رب العزت کے ہاں. اور جو اہل کتاب نے اختلاف کیا وہ اس وجہ سے کیا، اس کی وجہ آخر میں بیان فرمائی، بغیم بینہم. اور اس کی دوسری وجہ پہلے بیان فرمائی، الا من بعد ما جاءہم العلم. علم آ چکنے کے باوجود، آ گیا علم لیکن اس کے باوجود انہوں نے بغیم بینہم، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اختلاف کو باقی رکھا. یہاں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ
بعض حلقوں سے آپ یہ بات سنتے ہیں کہ جی یہ جو اختلاف آیا ہے مسلمانوں میں یہ علماء نے کیا ہے، علماء نے اختلاف کیا ہے، انہوں نے علم حاصل کیا اور خوب سمجھ لیا دین اسلام کو اور پھر اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ یہ کلی طور پر ایسے نہیں ہے جیسا کہ اس کا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے جی علماء نے اختلاف کیا، یہود و نصارہ کے بھی علماء نے۔ اگرچہ قرآن میں اللہ رب العزت ایسے علماء سو کا رد کرتا رہا ہے، لیکن کلی طور پر ایسا نہیں ہے، بلکہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ خیر ہے، اور خیر جو ہے وہ خیر ہی نتیجہ نکالتی ہے، خیر کا نتیجہ خیر ہی نکلتا ہے، الا یہ کہ اس کو کوئی اپنے مفاد کے لیے اس کو غلط رستے پر ڈھال کر ایسا استعمال کرے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے اور اس مفہوم کی آیات مختلف ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اختلاف موجود تھا، اللہ رب العزت نے علم بھیجا، وحی بھیجی، انبیاء کرام کے اوپر کتابیں نازل کی، صحف آئے، لیکن لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ اپنے اختلافات کو ختم کرتے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس طرف رجوع نہیں کیا اور اختلاف کو باقی رکھا۔ یہ اس کا عام مفہوم ہے۔ لہذا گمراہیت پر علم نے رکھا یا جہالت نے؟ علم کی طرف نہ رخ کرنے نے، علم سے استفادہ نہ کرنے نے اختلاف کو باقی رکھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آ جانے کے باوجود، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ تو علم جو ہے وہ اختلافات کو ختم کرنے کی چیز ہے۔ سب سے بڑا علم، جیسے میں اس سے پہلے عرض کر چکا، اس کا ذریعہ ہے وحی الہی۔ ہمارے پاس وحی الہی کے جو ذرائع ہیں یا جو شکلیں ہیں، ذریعہ تو ایک ہے، اس کی شکلیں ہیں، اس میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے، اور وحی خفی میں سنت رسول ہے، حدیث نبوی ہے۔ تو اس قرآن کی صفت کیا ہے؟ انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ علم، یہ وحی ہدایت دیتی ہے اس کی جو بالکل سیدھا رستہ ہے۔ لہذا علم جو ہے وہ فی نفسی ہی اپنی اصل میں گمراہ نہیں کرتا ہے۔ یہ قول ان لوگوں کا ہے جو علم کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتے ہیں، جو علم کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ جی علم نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لہذا جاہل رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ علم گمراہ کرے، علم خود بذاتے ہی گمراہ نہیں کرتا ہے، علم انسان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا مفہوم ہے۔ ان اللہ لا یقبض العلم، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں اپنی میں کتاب العلم میں لائے ہیں، کتاب العلم میں لائے ہیں، اور باب باندھا ہے کیف یقبض العلم، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، علم کیسے ختم ہو جائے گا۔ اسی معنی کا ایک باب وہ اس سے پہلے باندھا ہے انہوں نے، باب رفع العلم وظہور الجہل، باب اس بارے میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور ایک تابعی رحمہ اللہ کا قول لائے ہیں، لا ينبغي لأحد عنده من شيء من العلم ان يضيع نفسه، ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم کا کوئی باب ہو، علم کا کوئی مرجع ہو جس میں وہ اپنے آپ کو کھپائے۔ اور پھر اس کے تحت وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں کہ ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے اس پر باب باندھا ہے کیف یقبض العلم، اور کافی طویل باب باندھا ہے کہ علم جو ہے وہ کیسے محو ہو جائے گا، کیسے ختم ہو جائے گا، کیسے اٹھا لیا جائے گا۔
اور اس میں عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات لاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک والی کی طرف لکھ کر بھیجا کہ تمہارے پاس جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو لکھ لو، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم جو ہے وہ یوں ہی ضائع کر دیا جائے گا اور علماء جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ تدوین حدیث باقاعدہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قول اسی حکم سے آغاز ہوا، اس کا باقاعدہ آغاز، اگرچہ اس سے پہلے بھی کچھ اجازتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے لیے تھیں، جس میں یہی عبداللہ ابن عمر بن عاص ہیں، ابو ہریرہ ہیں، کچھ اور اصحاب ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ لکھ لیا کریں، اور صحیفہ صادقہ ہے، اور ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں حمام ابن منبہ، ان کا ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنے استاد ابو ہریرہ سے سن کر لکھا ہے۔ لیکن باقاعدہ جو تدوین حدیث کا آغاز ہوا ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسی حکم کو جو انہوں نے ابو بکر ابن حزم کو جو ہے وہ لکھا، اور ان کو کہا کہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کے اور کچھ بھی نہ لکھنا، وَلِتُفْشُوا الْعِلْمَ، تاکہ علم پھیلے، وَلِتَجْلِسُوا، اور تاکہ تم بیٹھو، مل بیٹھو اور اس علم کا مذاکرہ کرو، اس کا اعادہ کرو، اس کی تعلیم اور تعلم کرو، حتی یعلم ما لم یعلم، حتیٰ کہ جو نہیں جانتا وہ بھی علم حاصل کر لے۔ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، علم کبھی ہلاک نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کو چھپا دیا جائے، اس کو مخفی رکھا جائے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لائے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے علم کو یوں ہی اچانک نہیں اٹھا لے گا، اس کو یوں ہی نہیں ضائع کر دے گا۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا لینے سے۔ جب علماء نہیں رہیں گے، علماء ہی نہیں رہیں گے تو علم بھی نہیں رہے گا۔